بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی الہ یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک اور عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس وظیفے میں آپ کو استغفر اللہ پڑھنے کا ایک معجزہ بتاؤں گا۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ ہماری ایک بہن نے، ان کی شادی کو 20 سال ہو گئے، ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے استغفر اللہ کو اس طرح سے پڑھا کہ اللہ پاک نے انہیں صاحب اولاد کر دیا۔ تو استغفر اللہ کو پڑھنے کی جو برکات ہیں، جو اس کے کرشمات ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور ایک سچا واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اس واقعے کو سن کر انشاءاللہ تعالی آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ استغفر اللہ کو آج سے ہی پڑھنا شروع کر دیں گے۔ ناظرین، استغفار کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جو بندہ استغفار کو پڑھتا ہے، اللہ پاک اسے بے پناہ انعامات سے نوازتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، یعنی اس کو پڑھتا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، اور اس سے وہاں سے مدد ملنا شروع ہو جاتی ہے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ استغفار کی فضیلت کے حوالے سے ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مرتبہ آپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تشریف لائے، تو وہاں ایک شخص ان سے ملنے کے لیے آیا اور آپ سے کہنے لگا کہ حضرت، میں مالدار بہت ہوں، میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، لیکن کمی ہے تو بیٹوں کی کمی ہے، میرے پاس بیٹے نہیں ہیں۔ اولاد کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی وظیفہ دے دیں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ استغفار کرو، یعنی استغفار کو پڑھنا شروع کر دو۔ تو وہ صاحب چلے گئے اور استغفار کو کرنے لگے، یعنی استغفار کو پڑھنے لگ گئے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ روزانہ انہوں نے 700 مرتبہ استغفار کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تو استغفار کو جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بیٹے عطا کیے، اولاد کی نعمت عطا فرمائی۔ ایک دو بیٹے نہیں بلکہ اللہ پاک نے انہیں 10 بیٹے عطا کیے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہوں نے بتایا کہ میں نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تو انہوں نے مجھے کہا استغفار کرو، تو میں نے استغفار کا عمل کیا کہ اللہ پاک نے اس خاص عمل کو کرنے کی بدولت سے مجھے بیٹے عطا کیے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پوچھ لیتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وظیفہ کس نے بتایا تھا؟ انہوں نے کہا پتہ چلا تھا اس وظیفے کے بارے میں تو آپ جب دوبارہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ حضرت، جو وظیفہ آپ نے اس شخص کو بتایا تھا، اس شخص نے کیا کہ اللہ پاک نے اسے بہت بڑا انعام عطا کیا، بہت برکات ملی، اللہ نے اسے 10 بیٹے عطا کیے ہیں۔ مال اس کے پاس تھا ہی، لیکن بیٹوں کی کمی تھی۔ اللہ نے استغفار کو پڑھنے کی بدولت سے اسے بیٹے بھی عطا کر دیے۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا یہ ارشاد جو قرآن پاک میں ہے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، یعنی جو استغفار کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اور اس کو وہاں سے مدد ملتی ہے کہ جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ پاک اسے بیٹے بھی عطا کرتا ہے، مال بھی دیتا ہے، اور اسے ہر وہ چیز سے نوازتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور عمل بتانے سے پہلے میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ تمام مسلمان بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے۔ اللہ پاک جن کو بیٹیاں دی ہیں ان کو نیک صالح بیٹے بھی عطا فرمائے، اور جن کو بیٹے دیے ہیں ان کو نیک صالح بیٹیاں بھی عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے تمام مسلمان بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ اللہ پاک سب کی خالی جھولی اولاد کی نعمت سے بھر دے، آمین۔
آپ سب بھی کمنٹ میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں، کیا پتہ کس کی آمین کس کے لیے قبول ہو جائے اور اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر لیں۔ تو ناظرین، وظیفہ ہماری ایک بہن نے کیا، انہوں نے یہ کیا کہ روزانہ انہوں نے اس عمل کو کرنا شروع کر دیا، یعنی روزانہ صرف 1000 مرتبہ استغفار کو پڑھا۔ انہوں نے یہ عمل صرف 21 دن کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں صاحب اولاد کر دیا۔ تو میری وہ بہنیں، وہ بھائی جو کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کی شادی کو چاہے جتنا مرضی ٹائم ہو گیا ہو، تو انہیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ذکر علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دے دی، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں نا شکری کرنے والے۔ تو استغفار کا پڑھنا اتنا مجرب ہے، اتنا طاقتور ہے کہ جو بندہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے تو اس کو روزانہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ پاک آپ کو ایسے ایسے کرشمات دکھاتے ہیں کہ آپ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ میری وہ بہنیں اور بھائی جو کہ بے اولاد ہیں، جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو انہوں نے روزانہ 21 دن تک اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد استغفر اللہ کو روزانہ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک خاص جگہ پر بیٹھ کر یہ عمل کر سکتے ہیں، تو کسی بھی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ بس آپ کا مقصد آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، انشاءاللہ تعالی آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو بہت جلد صاحب اولاد کر دیں گے۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو آج کا عمل پسند آیا ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔